سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ذات پر تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت میں سے ہیں، امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد خاتون جنت، اس کے بعد حضرت امام حسن، اس کے بعد امام حسن مثنیٰ، اس کے بعد سید عبداللہ میز، اس کے بعد سید موسیٰ الجون، اور اس کے بعد سید عبداللہ ثانی، اس کے بعد موسیٰ ثانی، اس کے بعد سید محمد ابو بکر داود۔ اس میں دو مزار، ایک حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار نجف اشرف میں ہے، اور دوسرا امام حسن مثنیٰ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ باقی یہ سارے مزار سرکار بغداد کے مورثان اعلیٰ کے مدینہ طیبہ میں واقع ہے۔ اور اس سے آگے پہلے بزرگ جو جیلان میں تشریف لائے ہیں، ان کا نام ہے سید محمد نور الدین زکریا، اور آئے ہیں جیلان میں۔ اس کا جو پرانا نام تھا وہ گیلان تھا۔ اس کی جو یاقوت حموی ہے، انہوں نے موجب البلدان میں، یعنی اسلام کا ایک گیزیٹیئر ہے، ہر گاؤں کی وجہ تسمیہ، ہر جگہ کے جو ریکارڈ انہیں مل سکا وہ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے۔ گیلان کے بارے میں بتلایا کہ جس وقت نوح علیہ السلام کا طوفان گزرا تو اس طوفان کے بعد دو آپ کے چوتھی پشت میں پوتے اس علاقے میں آئے، ایک کا نام تھا موغان اور دوسرے کا نام تھا جیلان۔ جیلان یہ کیسپین سی کا جو جنوبی ساحل ہے، وہ سیمی سرکل، اس کے سینٹر میں جو ایریا ہے اس علاقے میں آباد ہوئے، اور اس علاقے کا نام ہی جیلان رکھا جانا چاہیے تھا۔ اور اس کا جو مغربی ساحل تھا کیسپین سی کا، اس پر آ کر موغان آباد ہوئے۔ جس طرح آپ نے انگلش سے انگریزی بنا لیا ہے، پوچھو کہ یہ کیا قاعدہ استعمال کیا ہے، تو یہ آپ نے اردو ادب کے اندر تہنید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی غیر ملکی زبان کے الفاظ کو آپ نیچرلائز کرنا چاہیں تو اس کے اندر وہ قاعدہ استعمال کرتے، اس قاعدے کے مطابق انگریزی کر لیا۔ فارس والے کسی غیر ملکی لفظ کو جب وہ اپنی زبان میں نیچرلائز کرنا چاہیں، اس کا نام ہے تفریس۔ انہوں نے تفریس کر کے موغان کو موقان بنا لیا، جیلان کو گیلان بنا لیا۔ وہ جیم کو گاف سے تبدیل کر لیا کرتے، اس کے مطابق وہ گیلان بن گیا۔ اور جب سرکار بغداد رضی اللہ عنہ واپس بغداد شریف تشریف لائے تو اب انہوں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے، ان کا گیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو عرب لوگ اس زمانے میں گاف کو جیم سے بدلتے تھے۔ شیخ عبد القاہر جرجانی پیر خدا عامل اندر ناو صد باشد چنی فرمود اند، شیخ عبد القاہر جرجانی، یہ گرگان ہے جس کو جرجان بنا ہے، شیخ عبد القاہر جرجانی پیر خدا، انہوں نے گیلان کو دوبارہ جیلان بنا لیا۔ یہ اس لفظ کی بیک گراؤنڈ ہے۔ وہاں حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کے مورث اعلیٰ سید محمد نور الدین زکریا، ان کے صاحبزادے سید یحییٰ زاہد، ان کے سید عبداللہ، ان کے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ چار مزار ہمارے خاندان کے وہاں جیلان میں ہیں۔ اس کے بعد سرکار بغداد رضی اللہ عنہ تشریف لائے بغداد شریف میں، تو بغداد شریف پہ آپ کا مزار ہے۔ ان کے صاحبزادے سید شاہ عبد الوہاب، ان کے صاحبزادے سید عبدالسلام صوفی، ان کے صاحبزادے سید احمد، ان کے سید محمود، ان کے سید علی، ان کے سید محمد، ان کے سید شمس الدین، یہ سارے مزار ہمارے خاندان کے بغداد شریف میں ہیں۔ اور ان کے صاحبزادے سید شاہ محمد غوث اچ شریف والے، وہ پہلی مرتبہ اچ شریف تشریف لائے۔ اور ان کے صاحبزادے سید عبداللہ ربانی یا حضرت سید مبارک حقانی، تذکرہ نگاروں کا ان کے نام میں اختلاف ہے، مبارک حقانی ان کا نام ہے یا عبداللہ ربانی، یہ ان کے صاحبزادے، ان کا مزار بھی وہاں اچ شریف میں ہے۔ ان کے صاحبزادے سید زین العابدین، ان کا مزار ناگور شریف انڈیا میں ہے۔ ان کے صاحبزادے سید شاہ محمد غوث بالا پیر، ان کا مزار صدقرے کے پاس، صدقرے کے مقام پر اکاڑے کے پاس ہے۔ ان کے صاحبزادے سید شاہ عبد القادر لاہوری، ان کے صاحبزادے سید حاجی رمین شریفین، ان کے صاحبزادے سید شاہ چراغ لاہوری، ان کے صاحبزادے سید شمس الدین خان محمد، اورنگ آباد کی لڑائی میں دکن حیدرآباد میں شہید ہوئے تھے۔ یہ چار مزار ہمارے خاندان کے لاہور ہیں۔ ان سے آگے 8 پشتے چل کر کے ان کے اولاد میں سے میں ہوں۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے اولاد میں سے
باپ ان کے حسنی ہیں اور ماں ان کی حسینی ہے، اور ان کا مرتبہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے عبد القادر اربلی نے لکھا ہے، اور اسی طریقے سے جو بہجت الاسرار میں علامہ شتروفی نے لکھا ہے کہ سرکار بغداد کی ولادت سے بہت پہلے یہ شور مچ گیا کہ وہ آنے والا ہے جو سارے ولیوں کا بادشاہ ہے۔ جس طرح سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا منظر تھا نا، بالکل وہی منظر ہے، وہ نبوت کی شان میں ہے، یہ ولایت کی شان میں ہے، وہ نبیوں کا بادشاہ ہے، یہ ولیوں کا بادشاہ ہے، اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہی یہ شور مچ گیا کہ ہے چمن میں آنے والا اے صبا ایک مست ناز، ہے چمن میں آنے والا اے صبا ایک مست ناز، ہر کلی مین آ رہے ہر پھول پیمانہ بنے۔ اور سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے اس سے پہلے آپ کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا، اور اس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ولی ولایت کماتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کمائی کو کوئی دخل نہیں ہوتا، رب اپنی طرف سے اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ دراصل ولایت کے اندر جو مفہوم محبت ہے نا، یہ بنیاد ہے ساری ولایتوں کی۔ اسی لیے آپ کو اگر ولی بننا ہے تو آل محبت کی مجلسوں میں جائیں، اس بارے میں کہ محبت کی ابتدا کبھی بندے کی طرف سے ہوتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، یہ محبت کی ابتدا بندے کی طرف سے ہے، لیکن خدا کی طرف سے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ اے ایمان والو، خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جن سے رب خود پیار کرے گا اور وہ رب سے پیار کریں گے۔ اس جگہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر شریف کے اندر لکھا ہے کبھی محبت کی ابتدا خدا کی طرف سے ہوتی ہے، یہ سرکار بغداد ان لوگوں میں سے ہیں جن کی محبت کی ابتدا پروردگار کی طرف سے ہوئی، اور آپ کی ولادت عظمیٰ ماہ رمضان کی یکم کو ہوئی، اور کیف دیکھیے کہ سحری کے بعد پھر دودھ نہیں پیا، پورا مہینہ جو روزے کے اوقات میں آپ نے دودھ نہیں پیا، اس سے لوگوں میں یہ شور مچ گیا کہ یہ صاحبزادہ عائشی طور پر خدا کے قانون کا پابند ہے، پورا مہینہ روزہ رکھا ہے۔ آئندہ سال روزے کے بارے میں جھگڑا پڑ گیا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، ان کا وہ اشراف کا صاحبزادہ، ان کے گھر میں جا کے معلوم کرو کہ سحری کے بعد اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ جب آئے معلوم کیا تو پتہ چلا سرکار بغداد نے دودھ نہیں پیا، تو تمام قوم نے روزہ رکھ لیا۔ چند دن بہت تحقیق کے بعد یہ بات تحقیق کو پہنچ گئی کہ واقعی اس تاریخ چاند ہو گیا ہوا تھا، لیکن بعض جگہوں میں نظر نہیں آیا تھا، اس لیے لوگ کنفیوژن میں تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ولایت بتاتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پابندی ایسی کرنا کہ ماں کی گود سے اس کا پابند ہو کر کے چلنا، یہ ولیوں کے اندر سیادت اور قیادت کی نشانی ہے۔ اب ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے استقبال کا آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے، اس وقت رمضان شریف کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں۔ اب وہ مسئلہ تقلید میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ جناب تراویحیں 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں،